اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا خواتین کے متعلق، عورتوں کے متعلق بڑی رہنمائیاں کی، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر عورتوں کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی سورتوں کے نام رکھے۔ سورہ نساء عورتوں والی سورہ، سورہ مریم مریم کی سورہ، سورہ آل عمران عمران کے گھر والے، عمران کی گھر والیوں کے متعلق سورہ، سورۃ الطلاق عورتوں کے متعلق یہ سورہ۔ یعنی پورا قرآن تو عورت اور مرد دونوں کو خطاب کر رہا تھا، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر اپنے قرآن مجید کے اندر بڑی بڑی سورتوں کے نام رکھے۔ مسلمانوں کی توجہ اور بالعموم انسانوں کی توجہ اپنے دین کی طرف مبذول کرنے کے لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب اسلام مسلمانوں اور انسانوں کی زندگی نہیں تھا تو عورتوں کے متعلق بہت زیادہ تصور بگڑ چکا تھا، انسانوں کا نظریہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک بیٹی اگر گھر کے اندر پیدا ہوتی تو چہرے گالے پڑ جاتے، اس کو زندہ لے جا کر گڈھا کھود کر دفنا دیتے، مٹی کا تیل ڈال کر اس کو زندہ جلا دیتے اپنی بیٹی کو۔ یہ سب کچھ گوارا تھا اس پوری دنیا کی ہر قوم کو۔ کہیں اگر شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں سمجھا جاتا تھا، حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، تو شوہر کی چتا کے ساتھ چتا میں اس کو بھی ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ بالخصوص مثالیں بہت ہیں، بتانے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وقت آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اور عالم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو بیان کر دے آپ لوگوں کے سامنے کہ جس سے باتیں بھی سمجھ میں آ جائے اور نصیحت بھی حاصل انسان کر لے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی ایسا اسٹیج نہیں ہے ہمارے پاس پورے سال بھر میں، عید اور جمعہ کے علاوہ کوئی اسٹیج ایسا نہیں ہے، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث کو اپنی ماؤں اور بہنوں اور مردوں اور بزرگوں تک پہنچا سکیں، ان کے کانوں میں ڈال سکیں۔ ایسا کوئی اور راستہ ہے نہیں بہتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تو بہت سارے قواعد، بہت سارے اصول عورت کے لیے ایسے رکھ دیے کہ گویا کہ جس ذات کو، جس شخصیت کو دنیا سب سے حقیر سمجھتی تھی، اپنے پلیٹ میں کھانا کھلانا بھی اس کو ناگوار گزرتا تھا، یہودی قوم کو ناگوار گزرتا تھا، اور بھی جگہ ناگوار گزرتا تھا لوگوں کو، انسانوں کو۔ جب یہ اسلام آیا، اسلامی تعلیمات آئی تو کیا تصور دیا اسلام نے، قرآن نے اپنے احکامات جاری کر کے کہا، کل کا خلاصہ کہ ایک عورت اگر اسلام کے دائرے میں جی رہی ہے تو وہ شہزادی ہے، وہ رانی ہے، وہ ملکہ ہے، جس کے حکم کے بغیر گھر کی چار دیواری کے اندر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اتنا اونچا مقام اس اسلام نے دے دیا۔ وہ احکامات کیا تھے؟ سب سے پہلا جو حکم اترا شروعاتی دور میں عورت کے متعلق، اور عورت کو سب سے اونچے مقام پر فائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایسے ہی تم شہزادی اور ملکہ نہیں ہو، ایسے ہی تم حیا اور عفت کی مورت نہیں ہو، تم جب یہ کام کرو گی تب کہیں جا کر اللہ کی نگاہ میں اور انسانوں کی نگاہ میں تم باعزت بنو گی، باوقار بنو گی۔ یہ اسباب اگر تم نے چھوڑ دیا تو معاملہ کیا ہوگا؟ جو امریکہ کا ہے، جو لندن کا ہے، جو یورپ ممالک کا ہے، جو بے حیا دیشوں کا ہے، وہ حال تمہارے اسلام کے دائرے میں رہتے ہو کہ تمہارا وہی حال ہوگا۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، قرار کہاں حاصل کرو؟ چین اور سکون کہاں حاصل کرو؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر حاصل کرو۔ اپنے گھر کی چار دیواری کے آگے قرار اور سکون اور لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ مجھے قرار وہاں مل جائے گا، مجھے سکون اس کے ذریعے سے مل جائے گا، مجھے میری بے چینی وہاں جا کر دور ہو جائے گی۔
ہرگز نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. تمہارا قرار، تمہارا سکون، تمہاری بے چینی کا دور کرنے کا ذریعہ اگر کہیں پر کوئی موجود ہے، اللہ نے کہیں رکھا ہے، تو تمہارے اپنے گھر کے اندر کا وقرن فی بیوتکن، وہیں پر ٹھہری رہو، لازم پکڑو اپنے گھروں کو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح یہ ایڑیاں پٹک پٹک کر، یہ جھمکے جو ہے اور پائل کی جھنکار کے ساتھ بازاروں میں، سڑکوں پر، رشتہ داروں میں، فنکشن ہالوں میں، پارٹیوں میں، شادیوں میں جانے کا رویہ اور جانے کا رواج اپنے دل کے اندر نہ پالو. اپنے دل کے اندر نہ پالو گی تو کیا ہوگا؟ آپ فتنہ بن جاؤ گی. کیا بن جاؤ گی؟ آپ فتنہ بن جاؤ گی. نبی علیہ السلام نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، میری زبان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ بن جاؤ گی. اور جب تم فتنہ بن جاؤ گی تو دنیا کے بڑا سے بڑا ظالم بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا کہ تم فتنہ بن جاؤ. تم معمولی گلی میں، معمولی جھوپڑی میں رہنے والی جتنی بڑی فتنہ تم بن جاؤ گی، بڑے بڑے محلوں پر اور بڑے بڑے حکومتوں پر، بڑے بڑے جو ہے ملکوں پر بادشاہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے والے جتنا بڑا فتنہ نہیں ہوں گے، اتنا بڑا تم فتنہ ہوگی. نبی علیہ السلام نے کہا ما ترکتو بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے اندر مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کو نہیں، کسی ظالم و جابر بھائی کو نہیں، کسی ظالم و جابر پردھان کو نہیں، کسی ظالم و جابر جو ہے عہدے داروں کو نہیں، بلکہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ جو میں نے چھوڑا اپنی امت کے اندر، وہ عورت کا فتنہ چھوڑا. وہ عورت کا مطلق طور پر عورت فتنہ نہیں. مسلمان یہ یاد رکھو اپنے کان کھول کر کہ میں ان حدیثوں کو پیش کر کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت بذاتی فتنہ ہے، یا ایک عورت کی فطرت مکمل طور پر وہ فتنے میں ڈھلی ہوئی ہے، فتنے میں پلنا بڑھنا اور اوڑھنا بچھونا اس کا فتنے کا، ایسا نہیں. فتنہ کب ہوگی وہ عورت؟ جب اللہ کے حکم کو کنارے رکھ کر اپنی منچائی اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے، تب وہ فتنہ بن جائے گی. اور کون سا فتنہ؟ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے رہنمائی کی، سب سے بڑا فتنہ ہوگی فتنتن اضر علی الرجال، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا مردوں کو فتنہ عورتوں کا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے اور عورتیں ہوتی ہیں ویسے نہیں ہو تم. پھر بات آگے کی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تمہارے پاس، تمہارے دل میں اللہ کا کچھ بھی ڈر ہے، اللہ کا کچھ بھی ڈر ہے، تو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی نرم نرم باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جب تم نرم باتیں کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ تمہاری طرف للچائی نگاہ سے دیکھنے لگے گا، اور جب للچائی نگاہ سے دیکھنے لگے گا تو معاملہ کوشش یہ کرے گا کہ تمہارے گھر کے اندر راستہ بنائے. اور جب تم اس پر بھی راضی ہو جاؤ گی اپنے گھر کے اندر راستہ بنانے پر، اور تمہارے مردوں کے دلوں میں کوئی اسلامی غیرت نہیں ہوگی اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، یا اپنی دادیوں کے لیے، اپنی نانیوں کے لیے، اپنی خالہوں کے لیے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ فساد کا راستہ نکلے گا، زنا کا راستہ اور زنا کا منظر نگاہوں کے سامنے آئے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا المرأة عورہ،
کہ ایک عورت مکمل پردہ ہوتی ہے، مکمل پردہ ہوتی ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے. گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان جب پیچھے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو، اس کالی کلوٹی عورت کو بھی، غور کیجئے گا، اس کالی کلوٹی لڑکی کو بھی، جس کو عام بندہ بھی اپنے نکاح کے لیے ناپسند کرے، اپنے نکاح کے لیے ناپسند کرے، اچھے اچھے مردوں کی نگاہوں میں اس کالی کلوٹی لڑکی کو بھی بے ڈھنگا کا مطلب میں اس کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، مثال دینا چاہتا ہوں کہ اس کالی کلوٹی لڑکی کو بھی ایک شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے، تنہا لڑکی نکلتی ہے تو اجنبی مردوں کی نگاہ میں اس کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورت ترین بیوی کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی خوبصورت ترین بیوی کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کالی کلوٹی اور جو ہے بنا اگر ٹکلی بھی کوئی رہے گی، بدصورتی کا اگر میں مثال دینا چاہوں، بال اس میں کاٹے ہوئے ہیں، وہ ٹکلی ہے لڑکوں کی طرح، مردوں کی طرح، لیکن شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کو اس طریقے سے مزین کر کے پیش کرتا ہے اجنبی مردوں کی نگاہ میں کہ وہ اپنے سارے معاملات، اپنی ساری دینداری، اپنی ساری پرہیزگاری، وہ پرہیزگاروں کے بھی فتنہ بنا دیتا ہے شیطان سے. یہ بے پردگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کے اندر اور برائی ہو سکتی ہے، زمین ہڑپنا، لوگوں پر الزام لگانا، لوگوں کی شخصیتوں کو مجروح کرنا، لوگوں کو بدنام کرنا، سب کچھ لوگوں کے حق میں جھوٹ بولنا، دو گھر میں فساد ڈالنا، یہ سب کچھ جرم ہے. لیکن زنا کیا ہے؟ سب سے فحش کام ہے. وساء سبیل صرف فحش کام ہی نہیں، سب سے برا راستہ ہے، سب سے برا راستہ ہے. ابھی جو میں نے گزشتہ حدیث اور آیت پڑھی، ان آیتوں میں، ان حدیثوں کے تناظر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر بے پردگی پر ہم نے لگام نہیں لگائی اور ہماری خواتین نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں رکھا بے پردہ ہونے کے لحاظ سے، تو یہ ان کو زنا کے قریب لے کے جائے گا، اور زنا بہت برا راستہ ہے. کتنا برا راستہ ہے؟ میں آپ کو ایک رپورٹ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. آپ گوگل یہ سب سے بڑا سرچ انجن ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، تاریک کمروں میں بیٹھ کر دنیا کی چاہے جو اچھائیاں اپنی نگاہ کے سامنے لے آئیں، چاہے جتنی برائیاں اپنی نگاہ کے سامنے لے آئیں، ہر ایک کونا اور ہر ایک گوشہ، چاہے وہ رات کی تاریکی کا ہو چاہے دن کے اجالے کا ہو، گوگل آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی سرچ کیا کہ پرسنٹیج شادی سے پہلے زنا کا ہم بستر ہونے کا جو پرسنٹیج ہے، یہ اس ملک کا کیا پرسنٹیج ہے جس ملک کو دنیا اپنا آئیڈل مانتی ہے، اور مسلمان بھی اسی کے ذمے میں اس کو اپنا آئیڈل مانتی ہے. امریکہ کے اندر شادی سے پہلے زنا کا کیا پرسنٹیج ہے، اس ملک کا جس ملک کو دنیا آئیڈل مانتی ہے، سائنس میں آگے چاند پر پہنچ رہی ہے، دنیا کی ترقی میں سب سے آگے تیز ترین رفتار میں بھاگ رہی ہے، اور دنیا ان کی زبان سیکھنے کی دوڑ میں جو ہے اندھی ہوئی جا رہی ہے اور اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ دے رہی ہے. ہمارا معاملہ یہ نا، جس نے انگلش کے دو لفظ بول دیے، وہ گاؤں کا سب سے ٹیلنٹڈ آدمی ہے، وہ گاؤں کا سب سے ماہر آدمی ہے. ارے وہ حدیثیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اسی کیا حیثیت ہے، کہاں مجال ہے، بس دو انگلش کے جملے اور سینٹنس میں بولتے. بہرحال اس ملک کا معیار کیا ہے؟ شادی سے پہلے زنا کا اور حرامی بچوں کا کیا معیار، کیا پرسنٹیج آپ ملاحظہ کریے، گوگل پہ سرچ کیجیے گا. ویب سائٹ ہے IFS. یہ سائٹ ان لوگوں نے بنائی ہے جو غیرت مند وہاں پر، مسلم نہیں. آج مسلمانوں کے اندر سے بھی غیرت جا چکی ہے.
وہ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بھی اجنبی مردوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں اور وہ ہنسی مذاق کرتی ہیں، وہ ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور بھائی کو، چچا کو، باپ کو کوئی اجازت نہیں آتی۔ وہ اس ملک کے اندر رہنے والے بعض غیور غیرت مند انسان، مسلمان نے غیرت مند انسان نے یہ ویب سائٹ بنائی اور مہم چلائی، کچھ کامیاب ہوئے کچھ ناکام ہوئے، کوشش کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، اور ہاتھ پیر ایک ساتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے کے منہ میں نوالا نہیں آتا ہے۔ انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور تحریک چلائی۔ تو IFS انسٹیٹیوٹ آف فیملی اسٹڈیز اس کا جو ہے فل فارم ہے، اس کے اندر ایک عورت لکھتی ہے جو لیمن اسٹون اس کا نام ہے، اس نے کہا ان امریکہ ٹوڈے around 70% people cohabit before marriage and almost 90% have sex before they marry. Moreover, around 40% of kids are born to unmarried moms. اس کا مطلب سمجھیے، اس نے کہا کہ آج کے دن، یہ 2023 کا آرٹیکل ہے، اس نے لکھا ہے 2023 کا، آج سے چند مہینے پہلے، کہا آج کے دن امریکہ کے اندر 70% کے قریب 70% کے قریب لوگ شادی سے پہلے سیکسول زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 70%۔ کہاں گئی عزت کی حفاظت؟ کہاں گئی جان کی حفاظت؟ کہاں گئی نسلوں کی حفاظت؟ کہاں گئی خاندانوں کی غیرت؟ کہاں گئی؟ اور کہا اس نے and almost 90% have sex before they marry. اور 70% ان لوگوں کی بات اس نے کی ہے جو بنا شادی کے ایسے ہی رہتے ہیں، اور 90% کی اس نے ایسی بات کی ایسے لوگوں کی کہ جو شادی کا تصور ان کے پاس ہے، لیکن 90% شادی سے پہلے وہ ہم سیکسول زندگی گزارتے ہیں، ہم بستری کی زندگی گزارتے ہیں، لڑکا اور لڑکی۔ مور اوور، اس نے کہا مزید یہ بات اور سنو، around 40% of kids are born to unmarried moms. 40% بچے ایسے ہیں جو غیر شادی شدہ ماؤں کے بچے ہیں، یعنی کہ بلد الزنا، زنا کے بچے ہیں، جن کو ہم اپنے عام لفظوں میں حرامی کا لفظ بولتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کبھی حرامی کا لفظ نہ بولو، اپنے بچوں کو کبھی حرامی کہہ کر اس کو ڈانٹو مت، کسی کو بھی حرامی کہہ کر مت ڈانٹو۔ یہ جو اس نے رزلٹ دیا ہے پورے امریکہ کا ریسرچ کر کے، یہ نتیجہ یہاں کیوں پہنچا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے نا تو یہ بہت بری بھی چیز ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ بنا دیا پورے ملک کو۔ 40% معمولی سمجھتے ہیں آپ کا 5% ووٹ رہتا ہے، 5% اگر ہمارا اور آپ کا ووٹ ہے نا، ہم اس کے دم پر راجا ہوتے ہیں۔ اپنی 5% اور 10% اور 15 اور 20% ووٹ کو سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں۔ وہاں پرتیشت کا آپ اندازہ لگائیے کیا حالت ہے۔ صرف وجہ کیا بنی ہے؟ بے پردگی۔ کیا بنی وجہ؟ سارے فساد کی جڑ کیا بنی ہے؟ ایک عورت کا بے پردہ ہونا، اپنے گھر سے بے پردہ نکلنا، کالج تعلیم ایجوکیشن کے نام پر جا کر ایک بینچ پر ماں باپ کا بیٹھانا اور ان کا اس پر راضی رہنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ کس کا گاؤں بے پردگی کی وجہ سے کب امریکہ کا منظر پیش کرے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ڈرایا ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ ان اتقیتن، اگر اللہ کا ذرہ برابر بھی ڈر رکھتے ہو، خواتین سے بھی کہا، مردوں سے بھی کہا کہ پردے کا انتظام کرو، پردے پر چاقو چوبند رہو، نگرانی رکھو، اور خواتین سے کہا اگر ذرا برابر بھی اللہ کا ڈر ہے تو پھر پردے کے معاملے میں بالکل چالاک رہو، ہوشیار رہو۔ کسی کو بھی اپنے چہرے کا دیدار نہ کرواؤ۔ اما عائشہ کہتی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں، ہم حج میں ہوتے، پہلے بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جب یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
वयद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अल्लाह ताला की आयत उतारी कि औरतें अपने चादरों को अपने चेहरों पर डाल लिया करें, तो हमने फटाफट अपने चेहरों को ढाक लिया। और कहती हैं कि जब हज करने आते, हज और उम्रे में, तो जब मर्द हमारे से करीब होते तो हम अपने जो है चेहरे को ढाक लिया करते। अम्मा आयशा एक जंग से वापस आ रही थी, दरमियान में उनकी वो बाहर निकली कदा हाजत के लिए, और वहीं उनको नींद लग गई, आग लग गई उनको। सफवान इब्न मुअत्तल पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने देख लिया कि अम्मी आयशा हैं, और ये वाकया हिजाब पर्दे वाली आयत उतरने के बाद पेश आया वाकया। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी छूट गई, और ये जुमला कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तेज से कहा। तो वो अम्मा आयशा हो गई, बेदार हो गई, और जैसे ही बेदार हुई, सबसे पहला ख्याल जानते किस बात का आया है? वो जमाना कितना बेहतर जमाना था, उस जमाने के लोग कितने बेहतर लोग थे। सहाबा किराम के दिलों को अल्लाह ने चुन लिया था नबी की सोहबत के लिए, इतने बेहतरीन लोग। वैसा दौर किसी ने नहीं देखा, वैसे दौर के लोगों को किसी ने नहीं देखा, और न सोचा उनके वहमो गुमान पर भी ऐसे लोगों का जिंदगी उनके हमारे और आपके नहीं गुजर सकती। जब उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, तो अम्मा आयशा फौरन बेदार हुई, और फौरन क्या किया? फौरन अपने दुपट्टे को अपने चेहरे पर डाल दिया, फौरन डाला है। सबसे पहला ख्याल इस पर्दे का उन्होंने किया है। कहां पर? अजनबी बयाबान में, रात की तारीकी में सबसे पहले पर्दे का ख्याल किया। और हमारी माँ बहनों का हाल, और हमारे घर के जिम्मेदारों का हाल, अल्लाह की बना। ये बेपर्दगी का नतीजा है कि अमेरिका का ये हालत है, अमेरिका की ये हालत है। और पर्दे का जहां निजाम है, जहां पर्दे का निजाम है सऊदी अरब वगैरह के अंदर, वहां पर आप परसेंटेज जाके देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए कि पर्दे का कितना एहतमाम नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में और सहाबा किराम की अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के अंदर था, कि और ऐसी चीज़ों से जो बदबनी पैदा करे, जो लोगों के ज़हनों में शैतान के लिए रास्ता बनाए, ऐसी चीज़ों से नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात को और अपने इस्लाम को किस तरीके से साफ और शफाफ रखने की कोशिश करते थे। आप ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जब एतिकाफ में बैठे थे, कहाँ बैठे थे? मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ में बैठे थे रमजान के आखिरी अशरे में। तो सफिया बिनते हुवई उनका नाम है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, ज़ौजा मुताहरा है, मुसलमानों की माँ। ये आती हैं नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। दो चार लम्हे बैठकर जो ज़रूरी बातें थी या जो भी बातें थी वो करके निकलती हैं मस्जिद से। हमारे वहाँ तो मस्जिद में आना ही जुर्म है, हमारे वहाँ मस्जिद में ख़वातीन का आना ही जुर्म है। हाँ, शादी की पहली रात में, कल शादी है और आज रात में मिलाद हो, उसमें सामने आमने औरतें बैठ हैं, आलिम सामने बैठकर खूब गज़ल और नज़म और नात और कुरान पढ़े और तकरीरें करे। न कोई पर्दा है, न कोई सिस्टम है उनकी पर्दगी का और उनकी इफ़्फ़त का। आम इधर नौजवान मर्द जो लखैरे हैं या जो दीनदार भी हैं वो भी बैठे हैं, उधर वो भी बैठे हैं, लेकिन मस्जिद में अगर इंतजाम है, वहाँ फितना है, वहाँ डर है, वहाँ सब कुछ बहर। तो सफिया बिन्त हुवै रज़ियल्लाहु ताला आई, मुलाकात की और जाने लगी। नबी अलैहिस्सलाम भी छोड़ने के लिए, क्योंकि जो एतिकाफ करता है वो बाहर मस्जिद से नहीं निकल सकता कंडीशन, तो वो छोड़ने के लिए निकलने लगे। तो जब रास्ते तक आए और जाने के लिए कहा कि जाइए, तो उसी वक्त, उसी एन टाइम मौके पर क्या हुआ, दो आदमी अंसार के उधर से गुजरने लगे, रास्ता था, उधर से गुजरने लगे। और जब उन दो आदमियों ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत है, तो वो दोनों तेजी से, जल्दबाजी से और तेज कदमों से आगे जाने लगे, गुजरने लगे, बल्कि दौड़ की शक्ल हम कहें तो मुमकिन। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अला रिस्लिकुमा, अला रिस्लिकुमा, जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, जाओ आहिस्ता आहिस्ता जाओ। तो उन दोनों आदमियों ने, अंसारी आदमियों ने कहा, सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह,
اللہ پاک ہے اے اللہ کے رسول. یعنی ہم کیوں برا سوچیں گے آپ کے متعلق؟ ہم کیوں برا سوچیں گے آپ کے متعلق؟ نبی علیہ السلام نے کہا الا رسلکما، ذرا آہستہ آہستہ چلو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہیں. یہ کہنے کے بعد ان دو انصاریوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ہے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، ہم کیوں آپ کے بارے میں کچھ برا خیال کریں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے انسانوں کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا، تو مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں وہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی برائی نہ ڈال دے، تم اپنے نبی کے بارے میں کچھ بدنامی نہ کر بیٹھو. یہ میری بیٹی ہے. یہ معاملہ پردے کا اور پردگی کا اور اسلام کو صاف شفاف رکھنے کا اور نبی علیہ السلام کی ذات کو پاک رکھنے کا، یہ معیار اور یہ منظر آپ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اتنا بہتر زمانہ، اتنے بہتر زمانے کے لوگ پھر بھی نبی علیہ السلام نے یہ واضح کرنا مناسب سمجھا کہ رات کی تاریکی میں کہیں شیطان یہ بات نہ ڈال دے میری امت کے اندر کہ میں نعوذ باللہ کوئی غلط خیال نہ ڈال دے. نبی علیہ السلام سے بتا کہ میری بیوی صفیہ ہے. ہمارا معاملہ ہے ہم کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل کر لیں، اور اچھا صرف اپنے گھر کی بات میں نہیں کر رہا، ہم جتنے لوگ سے اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کا اپنا گھر عزیز ہے نا، جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو سب سے سیف رکھنا چاہتے ہیں نا، کوشش یہ کریے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی نگاہوں سے، آپ کی زبانوں سے، آپ کے قدموں سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی بولیوں سے اجنبی گھر بھی محفوظ رہیں، اجنبی گھر بھی محفوظ رہیں. جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کی جانب کوئی نگاہ نہ اٹھائے، آپ کے گھر کی عزت کو کوئی تار نہ کرے، آپ بھی ویسے ہی دوسروں کے گھر کی طرف دیکھیے اور دوسروں کی بچیوں کی طرف جو ہے نگاہ اٹھنی نہیں چاہیے. حیا کا کیا معاملہ ہے؟ عاصم احول یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے. یہ حفصہ بنت سیرین بڑی تابعی ہیں، عالم تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عالم تھی. قد جعلت الجلباب ہکذا، ہم ان کے پاس علم لینے کے لیے جاتے تھے، وہ بالکل باحجاب ہوا کرتی تھی، باپردہ ہوا کرتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا، وہ نقاب پہن کر ہی ہم سے ملاقات کرتی تھی اور ہمیں تعلیم دیتی تھی. تو ہم نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ اللہ نے کہا جو عورتیں بیٹھ چکی ہیں، جو بوڑھی تھیلی ہو چکی ہیں، ہمارے اپنی زبان جو بوڑھی تھیلی ہو چکی ہیں، جن کو اب نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نقاب نہ پہنے، نقاب نہ پہنے، کوئی حرج نہیں ایسی بوڑھی عورت کے لیے جن کو نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، بوڑھی تیری ہونے کے بعد نقاب نہ پہننے کے لیے ایک شرط اللہ نے یہ رکھ دی ہے کہ آپ زیب و زینت اختیار کر کے بے پردہ باہر نہیں بیٹھیں گے. آپ ایسے ہی آپ بنا نقاب کے رہ سکتی ہیں، لیکن جب آپ زیب و زینت اختیار کریں گے تب آپ کو پردہ کرنا ہے. آپ 70 سال کی ہیں اور آپ کو جھمکا پہننا ہے، آپ کو لاری لپسٹک لگانی ہے، آپ کو چہرہ خوبصورت بنانا ہے، آپ کو پردہ کرنا ہے، ورنہ آپ مجرم ہو. غیر متبرجات بزینہ، آپ بے پردہ رہنے کے لیے یہ دلیل لوگوں کو نہ دیجیے کہ میں تو بوڑھی کھیلی ہو چکی ہوں، میرا کیا ہے. غیر متبرجات بزینہ. تو حفصہ بنت سیرین نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس آیت میں اس کے آگے بھی کچھ ہے، اس آیت میں اس کے آگے بھی کچھ ہے. تو صحابی نے مطلب عاصم رحمہ اللہ نے جواب دیا ہاں وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس کے بوڑھی ہونے کے باوجود بھی پردہ کرتی ہیں تو یہ تو بہت بہتر بات ہے. تو کہا ٹھیک ہے، تو اس میں پردے کا ثبوت ہے، میں بوڑھی ہوں اس کے باوجود بھی پردہ کروں گی. اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اور سنیے، جب زینب بنت جہش ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگانے والے کو حکم دیا کہ وہ آواز لگائے
کہ اللہ یخرج علی زینب الا ذو رحم من اہلھا، کہ ہماری ماں ہے، سارے مسلمانوں کی ماں ہے زینب بنت جحش، انتقال کر گئی ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے پاس آنے کے لیے صرف وہی آ سکتا ہے جو ان کا محرم ہوگا، جو ان کا محرم ہوگا، ان کے رشتہ دار کا ہوگا، باقی کوئی نہ آئے، باقی کوئی نہ آئے۔ یہ حیا اور یہ پردے داری اور یہ پاک دامنی اسلام کی روح ہے مسلمانوں اور مسلم خواتین۔ ہمیں اور آپ کو تو تار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو تو تار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بے حیائی کا جو ماحول بنا ہے، اور ایک آیت قرآن کے اندر یہ بتائی گئی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا ہے، وہاں پر ایک اور اشارہ دیا ہے اور واضح حکم اتارا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، کہ ان بچوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہماری خواتین، ہم اپنے گھروں میں ایک بچے کو بھی جانے دیتے ہیں، جاؤ فلاں ضرورت لانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھ دی کہ آپ ہر بچے کو اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی بچی، اپنی عورتوں کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ بچے ان کے سامنے جا سکتے ہیں جو عورتوں کے پردے کے متعلق نہ جانتے ہوں، عورتوں کے متعلق جو پردے کی باتیں ہیں وہ جو بچے نہیں جانتے ہیں، وہ بچے، ان بچوں سے وہ پردہ نہیں کریں گے، ان بچوں سے پردہ نہیں کریں گے۔ لیکن آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور گاؤں کا ماحول، اسکول کا ماحول، کالج کا ماحول، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر کا ماحول، ٹیلی ویژن کا ماحول، ہر ہاتھ میں موبائل کا ماحول نے ہر بچے کو 60 سال کا بوڑھا بنا دیا ہے ذہن کے اعتبار سے، 40 سال کا جوان بنا دیا ہے، 35 سال کا جوان بنا دیا ہے ذہن کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے۔ تو پھر بتائیے کس طریقے سے ان بچوں کو بھی اپنے گھر کے اندر، یا ان بڑوں کو بھی اپنے گھر کے اندر، یا ان بوڑھوں کو بھی اپنے گھر کے اندر جگہ دینے کی کیا حاجت ہے؟ کیوں ہم اپنے علاقوں کو امریکہ جیسا گندا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک شاعر نے شعر کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو جانب مغرب تم، وہاں جا کے تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کی جگہ کہاں ہے؟ مکہ اور مدینے کا جو دین تھا نا، نبی علیہ السلام کے زمانے کا وہ دین ہے، اور اس دین کے اندر ہماری عفت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری بلندی ہے۔ لہذا بے پردگی کا راستہ نہ چلیے اور نہ اپنے گھر والوں کو چلنے دیجیے، اور جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنا گھر عزیز ہے، اپنی بچی عزیز ہے، اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کے، اجانب کے بھی گھر عزیز ہونے چاہیے، اپنے دوستوں کے بھی گھر عزیز ہونا چاہیے۔ دوست بول کے کہ میرا دوست ہے اس لیے اس کے گھر میں جا رہا ہوں، میرا یہ منہ بولا بھائی ہے اس لیے میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے میں اس لیے اس کے گھر میں جا رہا ہوں، ارے کالج میں تعلیم دینا ضروری اس لیے میں بھیج رہا ہوں۔ بھائی، آپ کے بہنوں کی عزت عزیز زیادہ ہے آپ کی تعلیم سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اور جنت کی خوشبو بڑی دور سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک آدمی کہا دیوس ہے۔ دیوس کون؟ جو اپنی خواتین کو، اپنی بچی کو، اپنے گھر کے اندر رہنے والی خواتین کو بے پردہ دیکھے، غلط کام کرتے دیکھے، غلط راستے پر جاتے دیکھے، اور کچھ نہ بولے، خاموش زندگی گزارتے، ان کو کھلاتے پلاتے، ان کو پہناتے اڑاتے، ان کے زیورات خریدتے اپنی کمر ٹیڑھی کر لے، لیکن دین کے معاملے میں زبان کو سی لے، وہ آدمی دیوس ہے اور وہ جنت نہیں جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اور ہماری خواتین کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور